السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات على محمد. عزیزان ایمان، سلسلے کی 5ویں نشست ہے، 5ویں مجلس ہے۔ جو دیا گیا ہے عنوان شیعہ فرقہ ناجیہ ہیں، اور اسی کے اس بات کے لیے یہ مشہور و معروف آیت مبارکہ جس کا تعلق 37ویں سورہ صافات سے ہے، یہ آیت 83 اور 84 جس میں خلاق کائنات نے بڑے ہی صاف اور واضح انداز سے لفظ شیعہ کے معنوں کو مثال دے کر واضح فرمایا ہے۔ چونکہ سلسلہ ان آیتوں کا اس سے بیشتر 4 آیات سے مربوط ہے، جس میں خلاق کائنات نے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے خدمات کو جو دین سے متعلق تھے، شریعت سے متعلق تھے، سراہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کی ساری خدائی کے ہر گوشے سے نوح پر سلام ہی سلام ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ان کے جو نیکیاں تھیں، جو نیک خدمات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو محسنین میں شمار فرماتے ہوئے یہی جزا دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی ایک اضافی صفت یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں بڑی طولانی حیات سے نوازا تھا، سرفراز فرمایا تھا، لیکن ساری حیات طیبہ میں انہوں نے انتہائی
با ایمان طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اللہ کے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّهُ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ اللہ کے انتہائی ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پس ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ان کی نبوت کو انکار کیا، اللہ کی نافرمانی بجا لائی، اللہ ان سب کو اپنے عذاب طوفان میں غرق کر دیا، پانی والا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جس طرح سے نوح اللہ کے نیک مخلص عبادت گزار شریعت کے پابند بندے تھے، اسی طرح سے اللہ کے اطاعت گزار شیعہ بندے حضرت ابراہیم تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بے شک وہ اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھے، اپنے وجود میں انتہائی پاک و پاکیزہ بے عیب قلب لیے ہوئے۔ جو لفظ شیعہ قرآن کریم میں واضح کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے پیروکار، اللہ کے دوست، دین کے دوست، شریعت کے دوست، اسی طرح سے حضرت ابراہیم اللہ کے دوست، شریعت کے دوست، دین کے دوست، اور خود اپنے پیشرو جو اللہ کے فرستادہ نبی حضرت نوح کے دوستوں میں سے ایک تھے۔ تو لفظ شیعہ لغت کے اعتبار سے یہی ہے کہ وہ گروہ جو چاہتا ہے ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے احکامات کی اتباع کرنے والا، انہی کے تعلیمات پر عمل کرنے والا۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہی ہے کیونکہ جہاں پر بھی جس موقع پہ بھی گوشہ ہدایت کا ملتا ہے، بات ادھوری نہ رہ جائے، اسی لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں کوئی دو باتیں یا دو مختلف قسم کے رائے قائم نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ ایسی گفتگو جس میں دو باتیں اگر دل میں پیدا ہوتے ہیں، دو معنی نکلتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں ایسی گفتگو مت کرو کہ وہ دو معنی لے نتیجے میں کافر ہو جائے۔ نہیں، گمراہی مقصود نہیں ہے، ہدایت مقصود ہے۔ نام لینا، ان کی امامت کا اقرار کرنا، ان کی وصایت کا اقرار کرنا، ان کی خلافت کا اقرار کرنا، انہیں خلیفہ بلا فصل ماننا، انہیں منصوص من اللہ ماننا، انہیں معصوم مطلق ماننا، عصمت مطلقہ پر فائز ماننا، یہ ساری علامتیں ہیں، لیکن حقیقت شیعت یہ ہے کہ جن کی ولایت و عصمت کی گواہی دے رہے ہیں ان کی باتوں میں اتباع کرنا، پیروی کرنا، اس پہ عمل کرنا، تب کہیں چل کر وہ مستحق ہوتا ہے حقیقی شیعہ کے معنوں میں۔ اور کچھ روایتیں، کچھ اوصاف، کچھ صفات میں نے آپ حضرات کے درمیان میں مسلسل بیان کرتے رہے، لیکن آج گفتگو کے پہلے مرحلے میں بجائے آخر کے یہ بات کہہ دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ خود ہم جس کی امامت کا اقرار کرنے سے شیعہ کہلائے، وہی ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد مبارک ہے کہ ما من مؤمن الا ولہ فراسہ ینظر بنور اللہ علی قدر ایمانہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی مومن نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے وجود میں
سرتاپا ہوش مندی اور فراست پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تنہا اپنے نور سے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے گمراہی نام کی چیز اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ آج کی پوری گفتگو میں یہ صفت مومن کی جو مولا کائنات نے بیان کی، آپ کو بار بار سوچتے رہیے، گفتگو میں بڑی معاون ہوگی، آپ کے لیے بڑی مددگار ہوں گی۔ لہذا یہ یاد رکھیں، میں پھر سے مولا کائنات کے ان کلمات کا ترجمہ کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ دھوکہ غیر مومن کھا سکتا، مومن نہیں کھا سکتا۔ ظلمت و تاریکی میں نور کے بدلے وہ جا سکتا جو اللہ کے نور سے وابستہ نہ ہو، غیر کے نور سے وابستہ ہو۔ اس کی عقل کا چراغ گل ہو سکتا ہے جسے کسی غیر نے روشن کیا ہو، جس کی عقل کے چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہو، اس کی عقل کا چراغ گل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ اللہ جس کا ولی ہوتا ہے وہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہے، جس کا اللہ ولی نہیں ہوتا وہ نور سے نکال کر ظلمتوں میں داخل کرتا ہے۔ یہ بڑا نمایاں فرق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، اور جس کی ولایت، اللہ کی ولایت جسے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کی جانب سے یہ اہتمام ہے، یہ فیض ہے، یہ نعمت ہے کہ تاریکی سے، ظلمت سے، کفر سے، استبداد سے، پستی سے، گراوٹ سے نکال کر اسے ہدایت کے چراغ میں، روشنی میں پیدا کر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جس کا اللہ سرپرست نہیں ہوتا، سرپرست پھر اللہ کے علاوہ کون ہوتا ہے؟ یا انسان اللہ رحمان کی سرپرستی میں رہتا یا انسان شیطان کی سرپرستی میں رہتا، تیسری کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان انہی کا ولی بن جاتا ہے، انہی کی پناہ میں، شیطان کی پناہ میں وہی لوگ جاتے ہیں جو اللہ کے احکامات، اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات سے انسان جب غافل ہو جائے گا تب ہی شیطان اس کا سرپرست ہوگا۔ جب تک کہ اللہ کی یاد سے کوئی انسان وابستہ ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس کا سرپرست ہے۔ جیسے غافل ہوتے چلے جائے سمجھ جاؤ کہ اس کا رشتہ اللہ کی ولایت سے منقطع ہو گیا۔ جب اللہ کی ولایت سے منقطع ہو گیا، رسول اللہ کی ولایت سے منقطع ہو گیا، علی و اولاد علی علیہ السلام کی ولایت سے منقطع ہو گیا۔ صلوات پڑھیے علی محمد۔ آپ کی خدمت میں وہ دہرا دوں، میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ انتہائی اجل علماء برادران اہل سنت کے علماء میں سے جو میں نے امین ابن ابی امین کی روایتوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ جو عبد الرحمن ابن عوف کے غلاموں میں سے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت نقل کی تھی کہ قبل اس کے کہ لوگوں مجھ سے وہ روایت رسول حاصل کر لو کہ لوگ روایتوں میں، احادیث میں ملاوٹ نہ پیدا کر دیں، کہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں انا افضل النبیین، میں تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی ہوں، اور علی جو ہے امام الوصیین، میں امام النبیین ہوں، اور علی جو ہے تمام اوصیاء کے امام ہیں، رہبر ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری اولاد سے 12 وارث ہوں گے، ان میں کا اولہم علی و آخرہم مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ ان میں کا اول جو ہے علی ہے، آخر مہدی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ انہی، میں ایک شجر ہوں، علی اس کی فرع ہے، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں، اس کے پتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ امام فرماتے ہیں اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگار نہ بنو۔ پتے ایک درخت کی زینت ہوتے ہیں، اور یہ نسبت ائمہ نے جو دی، اس سے بڑا کوئی اعزاز شیعہ یعنی اہل بیت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب اس زینت کو سنبھالنا
ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ جو شیعوں کے معتبر ترین مستند ترین عقائد ہیں، جو عقائد کو ہمارے ائمہ نے مرتب کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے خصوصاً نوجوان، کہ ہمارے عقائد کو کوئی افراد علماء کے مرتب نہیں کیا ہے، ہمارے مذہب کے علماء نے مرتب نہیں کیا، بلکہ ہمارے عقائد کا خلاصہ ہمارے ائمہ نے اپنی روایتوں کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بنانے والے ابو الحسن اشعری ہے، 316 ہجری میں انہوں نے عقائد کو بنایا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو عقائد ان کے بنتے رہے، 150 میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، ان کے عقائد ان کی جگہ ان کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو سال امام اعظم کے انتقال کا ہے وہی سال امام شافعی کی پیدائش کا ہے، انہوں نے اپنے عقائد مرتب کیے۔ پھر اس کے بعد امام مالکی نے امام ابو حنیفہ کے بعد اپنے عقائد مرتب کیے، امام احمد بن حنبل نے اپنے عقائد کو اپنی کتاب میں واضح کیا۔ اس قدر کثرت کے ساتھ اس میں اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کی اتنی شدت سے مخالفت ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک امام کے پیروکار دوسرے امام کے پیروکاروں کو کافر کا مشرک کا فتویٰ دیتے رہے، ایک دوسرے پہ لعنت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نسل بعد نسل ان کی جب نسلوں کی کا قتل ہوتا رہا، خون بہتا رہا، اس کے بعد تب کہیں چل کے صلاح الدین کے زمانے میں اس کی اصلاح ہوئی، اس نے سرپرستی کی اور سارے چیزوں کو، سارے جتنے بھی مسالک تھے اہل سنت کے، اشعریہ کے 17 فرقے تھے، یہ سارے کے سارے ختم کیا اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا نام رکھا۔ سن 41 میں معاویہ نے صرف الجماعت کا نام رکھا تھا، لیکن 316 میں ابو الحسن اشعری نے اہل سنت والجماعت کا یہ نام رکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے 200 صدی ہجری کے درمیان میں۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں نے صف زانو ادب طے کر امام جعفر صادق کی خدمت میں درس تحصیل حاصل نہیں کرتا تو پھر نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ کھلے ہوئے الفاظ میں ان کی یہ جملے تاریخ میں موجود ہے کہ وہ ختم ہو جاتے۔ تو اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو عقائد، جو فقہ، جو اصول انہوں نے بیان کی، یہی عقائد، یہی اصول، یہی فقہ وہی ہے جو رسول اکرم کی تھی، یہی فقہ وہ ہے جو مولا کائنات کی تھی، یہی فقہ وہ ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی تھی، یہی فقہ وہ ہے جو امام علی بن الحسین زین العابدین کی تھی، یہی فقہ وہ ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی۔ گویا سابقہ سارے معصومین کی فقہ کو جوڑنے والی جو فقہ ہے فقہ جعفری ہے، پھر امام موسیٰ کاظم سے امام زمانہ تک کے دور کے جوڑنے والی جو فقہ ہے وہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس فقہ میں جو صفات اللہ کے بیان کیے گئے، وہ صفات جو میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے درمیان میں عرض کیا کہ اللہ قدیم ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ صادق ہے، جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، اللہ قادر ہے، ایسا کہ اس کی بنائی ہوئی حکومت میں کسی بھی قادر سے قادر شخصیت کی مدد کی ضرورت نہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جب ارادہ کیا اس کائنات کو بنانے کے لیے تو ارادے کے ساتھ کہا کن تو فیکون کی شکل میں ہو گئی۔ اللہ کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں بنایا اس کائنات کو، اس لیے کہ سوچنے کی ضرورت بندوں کو ہے، خالق کو نہیں ہے، جو محتاج ہے اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا، اپنے اعضاء و جوارح کا۔ اللہ کے لیے مرکب نہیں، یعنی کسی چیز سے مل کر وہ نہیں بنا۔ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے،
جسم نہیں ہے، وہ مرا ہی نہیں۔ کبھی بھی کسی بھی زندگی کے یا آخرت کے کسی بھی گوشے میں کوئی انسان اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کے جو حوارین تھے انہوں نے اصرار کیا تھا اللہ کو دیکھنے کے لیے، جب اصرار اللہ نے منع کیا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ اصرار کیے، کوئی طور پر گئے، یہ معصوم تھے بچ گئے، لیکن دوسرے جتنے تھے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ کوئی شے نہیں ہے، اگر کوئی شے ہوگی، جیسے کہ عقیدہ ہے ابو حنیفہ کا، ماننے والوں کا، حنفیوں کا، کہ اللہ عرش پر ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے جمال مبارک کی زیارت کروائیں گا، اپنی پنڈلی جب بتائیں گا تو لوگ سربسجود ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ دیکھیے اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، جب مکان نہیں ہے اللہ کا تو وہ مکان کا محتاج ہو جائے گا، جگہ کا محتاج ہو جائے گا، اور جگہ اس سے قدیم ہو جائے گی جبکہ اللہ سب سے قدیم ہے، وہ محتاج ہو جائے گا۔ ساری منطقی گفتگو، یہ بنیادی گفتگو، ابتدائی گفتگو جو ابتدائی مراحل میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، آج اس بنیادی عقیدے کے دھیرے دھیرے محو ہونے کی وجہ سے انسان قدم قدم پر بعد کے دور میں، آج کے دور میں، سابقہ دور میں، آنے والے دور میں گمراہ ہوتا چلا جائے گا اگر ان کلیات عقائد مذہبیہ سے واقف نہیں ہوگا۔ اگر معرفت عقائد مذہب نہیں ہے تو پھر انسان کا گمراہ ہونا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم جو محبت ہے اہل بیت سے یہ واجب ہے، بغیر ان کی محبت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی آل سے محبت اختیار کرنا واجب ہے، اوجب ہے، اس لیے کہ شریعت میں یہ احکام ہے کہ نماز پڑھو، جب نماز پڑھو تو لباس شریعت نے مقرر کیا کہ ستر عورتیں ڈھانک کر نماز پڑھو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کے لیے ستر عورتیں واجب ہے، آپ کی دکان کپڑے کی ہے، کپڑا دیجئے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ نماز واجب ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن پہلے پیسے ادا کیجئے، اس لیے کہ اسلام کا یہ حکم بھی ہے کہ جس لباس میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مباح ہو۔ غصبی لباس میں نماز جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، غصبی کسی بھی چیز میں کوئی عبادت جائز نہیں ہے، نماز ہی نہیں، صرف نماز ہی نہیں، کوئی بھی چیز جو غصبی ہے اس میں کوئی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھی کوئی چیز غصبی استعمال کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام کا وہ عالم دین سے جو مکالمہ ہوا، جب اس نے کہا تھا کہ میں 2 نیکیاں کیے مجھے 20 جزائیں ملے، ہر نیکی کے عوض 10، 2 برائیاں کیے، چوری کا مال کسی کو دیا، مال چوری کیا تو 2 گناہ ہیں، 18 میرے نامہ اعمال میں۔ تو امام نے استدلال کیا تھا کہ جو چیز غصبی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تو قبول کرتا ہے صرف صاحبان تقویٰ میں سے ان کے اعمال۔ تیرے عمل میں تقویٰ نہیں ہے تو عمل کے قبول ہونے کا، جزا ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر نماز، ایک نماز جو فرض ہے، سارے مسلمانوں میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ نماز ایسی فرض ہے جو کسی بھی حالت میں انسان کے عقل و شعور کی آخری کرن باقی رہنے تک ساخت نہیں ہے۔ جب تک انسان کی آخری سانس اور کرن باقی ہے نماز ساخت نہیں ہے۔ وہ نماز کے لیے اگر انسان مال دے کر مباح طریقے سے وہ لباس استعمال نہیں کرتا تو غصبی ہے۔ تو لوگ خود بخود جا کے رسول کو چھیڑے تھے، رسول سے پوچھے تھے، یا رسول اللہ دولت ہے ہمارے پاس، اتنے پیارے تعلیمات آپ نے بیان کیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اجرت دے۔ تو خل کے ذریعے جواب آیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ کے تعلیمات الہی ہے، روحانی ہے، مادی چیز اس کا عوض نہیں پا سکتی۔ اگر دینا چاہتے ہیں عوض تو میری آل کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ تو اگر بغیر محبت کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، یہاں تک کہ علامہ حزقانی جو امام التفسیر کہلاتے ہیں برادران اہل سنت کے، انہوں نے کہا کہ 3000 سال صفا و مروہ کے درمیان اگر نماز پڑھے خانہ کعبہ کی طرف خشک مشکیزے کی طرح، جسم بھی اگر خشک ہو جائے تو اللہ اس کی عبادت نہ صرف قبول نہیں کرے گا بلکہ جہنم میں ڈال دے گا۔
تو یہ کیوں کہ غصبی چیز قبول نہیں ہوتی. تو ما من مومن الا ولہ فراسہ، مومن ہمیشہ ہوش مند ہوتا ہے. کس میں؟ کیسا کمانا، کیسا جال سازی کرنا، کیسا دھوکہ دینا، کیسا باور کرانا، غلط باور کرانا نہیں. وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن ہے جس کے پیش نظر سرتپا ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں صرف اور صرف رضائے معبود ہوتی ہے، اللہ کی پسند دیکھتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ کی پسند ہے وہ رسول کی پسند ہے، جو رسول کی پسند ہے وہ علی کی پسند ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حکم علی بن ابی طالب ایسا دیا ہو جو اللہ کے احکامات کے خلاف یا مغایر ہے، یا رسول نے ایسا دیا ہو جو اللہ کے احکامات کے خلاف یا مغایر ہے. اللہ اپنے علم جو عالم بالذات ہے، اپنے علم کی بنیادوں پر رسول کا انتخاب کر کے یہ اختیار دیا، ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے لے لو وہی شریعت ہے، جس سے رسول روک دے رک جاؤ وہی شریعت ہے. کہ یہ میرا وہ رسول ہے جو بغیر اللہ کی مرضی کے کلام ہی نہیں کرتا. تو شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ رسول کا نفس کبھی بھی کسی زندگی کے کسی شعبے میں شامل ہوا تھا. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد. رسول کے وسیع کے ہے، ان کے لیے فرمایا یہ جمع کا صیغہ ہے، وما تشاءون الا یشاء اللہ. اے علی والا علی، رسول کے 12 خلفاء سے یہ اللہ کا خطاب ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں چاہتے، وما تشاءون الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. بات صحیح ہے، جو علی چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، جو حسین چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. لیکن ترجمہ تھرو پراپر چینل ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان عقل کا کچا ہے یا کم علم ہے تو دھوکہ کھاتا. ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کی مرضی نہیں اللہ کی. جب تک کہ مرضی نہیں ہے ان کی مرضی نہیں ہو سکتی. وما تشاءون الا، آپ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ الا ایشاء، جو اللہ چاہتا ہے. جب یہ ترجمے بگڑ جاتے ہیں تو تعویلات بڑا وسیع تر دائرہ پا جاتے ہیں. وہیں پر انسان کے ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ علی ایسے صاحب کرامت، علی ایسے شجاع و بہادر، دیکھنا یہ ہے کہ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں، ہمارے شعراء کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر، جب تک کہ نصیری کا لفظ استعمال نہیں کیے اس وقت تک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلام پورا نہیں ہوتا، مدح اہل بیت کی پوری نہیں ہوتی، علی کی فضیلت برابر بیان نہیں ہوتی، تا وقت کہ نصیری کا لفظ استعمال نہ کر لیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نصیری تاریخ میں کب سے آیا؟ کب سے آیا؟ کیا آپ یہ شک شبہ کر سکتے ہیں کہ علی کے کوئی تعلیمات ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے؟ علی کے کوئی تعلیمات ایسے ہو سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں، مخالفت میں ہو؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے. پھر میں یہاں پر اس عقیدے کو دہرا دوں تاکہ سامعین میں کوئی غلط رائے قائم نہ کرے. ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن معصوم ہے، علی معصوم ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، علی کی ذات ہدی للعالمین ہے، قرآن برکت ہے، علی کی ذات برکت ہے، قرآن میں کوئی غلطی ممکن نہیں، علی کی ذات میں کوئی غلطی ممکن نہیں، قرآن فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا، علی کی ذات فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی. جب قرآن طاہر ہے، علی کی ذات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. علی کی ذات یا علی کی ذات کو اختیار کرنے میں بھی طہارت ضروری ہے. جب تک کہ فکر طاہر نہ ہو، نظریہ طاہر نہ ہو، گفتار طاہر نہ ہو، رفتار طاہر نہ ہو، عمل طاہر نہ ہو، طہارت کو دیکھتے چلے جاؤ، بے ساختہ کہتے چلے جاؤ کہ علی طاہر کا یہ وابستہ کارن میں سے ہے، علی کے چاہنے والوں میں سے ہے. تو پھر یہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ یہ قرآن اگر ایک جسم و جسمانیت اختیار کر لے، جسم و جسمانیت کے ساتھ ابھر کے آپ کے سامنے آ جائے یہ قرآن، تو اس جسم و جسمانیت کا دوسرا نام ہے ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. اس جسم و جسمانیت کا نام
علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ قرآن صامت ہے، علی کی ذات ناطق ہے، قرآن بول نہیں سکتی لیکن علی کی ذات بولتی ہے۔ علی کا تعارف اللہ کے حبیب نے کس سے کروایا؟ کوئی عرش سے نہیں کروایا، کرسی سے نہیں کروایا، ستاروں سے نہیں کروایا، یہ سب ان کی محبت کے طفیل میں پیدا ہوئے سے ہیں۔ جو چیز طفیلی ہے نسبت دینے کی شایع نشان نہیں ہے۔ رسول نے اپنے بھائی کا تعارف، اپنے وارث کا تعارف، اپنے جانشین کا تعارف فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے قرآن معصوم، علی کی ذات معصوم، تو علی کا اٹھنا بھی قرآن ہے، بیٹھنا بھی قرآن ہے، گفتگو بھی قرآن ہے، عبادت بھی قرآن ہے، دیکھنا بھی قرآن ہے، جنگ کرنا بھی قرآن ہے، صلح کرنا بھی قرآن، سرتابہ قرآن مجسم کا نام، قرآن ناطق ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ایمان، آپ دیکھتے سارے برادران اسلامی، آپ کسی بھی جمعے کے خطبے میں اہل سنت و جماعت کے امام سے جو خطبہ دیتا ہے سن لیجئے، جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو یہ صفت ضرور بیان کی جاتی ہے، غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواہ وہ جنگ بدر میں اسلام کے دشمن علی کے سامنے آئے، علی کی تلوار سے بچے نہیں، دو نیم ہو کے گر گئے، خواہ وہ احد میں ہو، خندق میں ہو، خیبر میں ہو، صفین میں ہو، جہاں بھی جو بھی علی کے مقابل میں آیا، کوئی علی پہ فتح نہیں پا سکا، علی پر فتح پا نہیں سکا۔ وہ غالب علی کل غالب ہے، دلائل ان کے پاس تھے، قرآن ان کے سامنے ایسے تھا جیسے ہتھیلی کے سامنے پانچوں انگلیاں ہوتے ہیں، اس کے ناسخ سے واقف تھے، اس کے منسوخ سے واقف تھے، اس کے محکم سے واقف تھے، اس کے متشابہ سے واقف تھے۔ علی کی ذات نہیں، علی کے جو شاگرد تھے یہ سارے شان نزول قرآن سے واقف تھے۔ علی کی بات تو کدھر، جب علی کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھی تو علی اتنے عاجز آ گئے تھے، ایک نصیری کو اپنے کلام کے ذریعے قائل نہیں کر سکے۔ یہ نصیری کا معجزہ ہے یا علی کا معجزہ ہے؟ یہ نصیری کی فتح ہے یا علی کی فتح ہے؟ علی جس کے سامنے شکست کھا گئے، قائل نہیں کر سکے، یہ علی کی فتح ہے یا علی کی شکست ہے؟ کیا کوئی شیعہ تصور کر سکتا کہ علی کو کوئی شکست دے سکتا؟ اب پہلے فیصلہ کیجئے، اس کے بعد ہاں بولیے کیا کر سکتا ہے۔ پہلے تو اس کا وجود محمد بن نصیر امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بتلایا جاتا ہے، اور ایک خیالی تصور بنی امیہ کی سازشوں میں سے ایک سازش کی گہری کڑی ہے، ایک گہری کڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے ہی نہیں۔ کیا یہ فضیلت کم ہے علی کی کہ رسول نے کہا اے علی تمہارے کو میرے سے یہ نسبت ہے جیسے میرے جسم کو میرے سر سے نسبت ہے، اے علی ہارون کے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ویسے ہی، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، اے علی آپ خصیم النار والجنہ ہے، اے علی آپ کی مثال ایسی ہے، میں شہر مدینہ ہوں آپ اس کے باب ہیں، میں مدینہ العلم ہوں آپ اس کے باب ہیں، اے علی صراط آپ کی ایسی اطاعت کرتی ہے جیسے اطاعت گزار غلام اطاعت کرتا ہے، اے علی آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بعض معاملے میں مجھے بھی وہ فضیلت نہیں ملی، جیسے آپ کی زوجہ ملی مجھے ویسی زوجہ نہیں ملی، اس لیے کہ آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جیسے بیٹے آپ کو ملے کہ وہ سیدہ شبابی اہل جنہ ہے، میرے یہاں تو بیٹی ہوئی بیٹے ہوئے ہی نہیں، اے علی آپ کو کیا کیا فضیلت، سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کتنی فضیلت علی کو ملی ہے۔ یہ فضیلتوں میں سے ہر ایسی فضیلت ہے کہ اگر انسان قیامت تک وہ فضائل کے ابواب کی تفسیر کرتے رہے تو کم ہے، لیکن یہاں پر یہ لے کے جا کے بٹھا دینا کہ علی کی ذات خدا ہے یا رب العالمین ہے یا خالق ہے، یہ کہاں تک کوئی ہوش مند مومن جو علی کا چاہنے والا ہے اس عقیدے کو قبول کر سکتا ہے؟ آج ایک باطل چیز مسلسل تکرار کے ساتھ 360 دن ممبروں سے بات کی جا رہی ہے، لیکن کسی میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ باتیں بیان کر دے، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مضمون کہیں پوشیدہ ہے، کہیں ظاہر ہے، جیسے کہیں پوسٹ کارڈ ہے کہیں ان لائن لیٹر ہے،
لیکن مضمون ایک ہی ہے. تو جو لوگ یہ مضمون بیان کرتے ہیں ان میں اتنی ہمت اخلاقی ہو ہی نہیں سکتی. ہرگز ہرگز جو چیز شرک کی، جو چیز ناگواری کی، جو چیز دین کے مغایر تعلیمات کی بیان کر رہا ہے، اس کے مقابل میں آپ حق بیان کرنے میں جھجکتے کیوں؟ جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ائمہ کے تعلیمات ہے. کاش کے نہج البلاغہ پڑھ لو، دیکھو کہ امام نے اللہ کی تعریف کن صفتوں کے ساتھ کی. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو تنہائی سے گھبرا کر یہ دنیا کو خلق نہیں کیا. جہاں تنہائی کی وحشت ہو، نہیں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں اسے وحشت نہیں ہوتی. کوئی نہیں تھا، اس کی وجود تھی. کوئی نہیں تھا، اس کا وجود تھا، وہ تنہا تھا. کوئی نہیں رہے گا، اس کا وجود رہے گا. تو پھر یہاں پر اللہ کے پاس کوئی وحشت کی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ متعارف ہونا چاہا تو علی کو پیدا کیا. اللہ علی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اپنے کو رب کہلوائے، بلکہ رب کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے علی کو خلق کیا. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کنت نبیًا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور کنت علیًا کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات کو پہچانوایا محمد آل محمد کے ذریعے. ایسا نہ ہو کہ عام انسان دھوکہ کھا جائے، اس لیے کہ وہ کمالات انہیں دیے تھے. اللہ نے چاند کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا. آسمانوں کو خلق کر کے خود اپنی صلاحیت کا اظہار فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے. یہ کیسے عجائبات ہے. بے ساختہ انسان اللہ کی اس قدرت میں غور کر کے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اے پروردگار تو ہی بزرگ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے بے ساختگی کے ساتھ. اس کی صلاحیت کو دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت آسمانوں کی خلقت میں نظر نہیں آتی، چاند کی خلقت میں نظر نہیں آتی، ستاروں کی خلقت میں نظر نہیں آتی، پہاڑوں کی خلقت میں نظر نہیں آتی، بہتے ہوئے دریاؤں کی خلقت میں نظر نہیں آتی. سوچو کہ اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں محمد و علی کی شکل میں، جن کے تصرف میں ساری کائنات ان کے تابع کر دی. کوئی اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئی، کوئی اشارہ کیا تو سورج اپنی جگہ سے پلٹ گیا. لیکن اس سے بڑھ کر قدرت کیا ہو کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل ترین مخلوق ہے، اور انسان کے وجود میں سب سے ممتاز محترم مقام پیشانی ہے، اور علی اس پیشانی کو سب سے کمتر چیز خاک پر ٹیک کر کہہ رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تو سوچے کہ اللہ کتنا بزرگ ہے. علی جیسا اتنی قدرت رکھنے والا مخصوص اللہ کا پسندیدہ بندہ اس کی حمد میں اپنے سب سے محترم چیز کو سب سے کمتر چیز پر رہ کر کہہ رہا ہے کہ لا معبود الا سواک، اے پروردگار تیرے علاوہ اور کوئی لائق پرستش نہیں، تو ہی پاک و منزہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو قابل ستائش ہو، لائق پرستش ہو. صلوات پڑھیے علی محمد علی. عزیزان ایمان، اگر آج آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. اگر آپ سے آج کوئی یہ کہہ دے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ پر کیا گزرے گی. کوئی آج یہ کہہ دے کہ علی روزہ نہیں رکھتے تھے تو آپ پہ کیا گزرے گی. اس لیے کہ ایسا ماحول معاویہ کے زمانے میں جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی ہو چکا تھا. جب صفین کی جنگ کے درمیان میں ہر موقع میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، نماز کا وقت آیا تو علی نے بول بھیجا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لے، جنگ کو تھام دے. تو معاویہ کے ایک غلام نے آ کر کہا تھا کہ علی اور نماز پڑھتے، یعنی کتنا فاصلہ تھا کوفے اور شام کے درمیان. کیسی سیاست اموی تھی کہ اس وقت علی کو اتنا بدنام کیا گیا کہ گویا علی بے نمازی ہے.
علی اور نماز بھی پڑھتے، تو سوچئے کہ یہ فکر کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ اگر یہ چیز آپ سن لے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے تو امام سجاد جو زین العابدین ہیں، جو سید الساجدین ہیں، جب آپ اپنے بابا کی سمانے کا مطالعہ کر رہے تھے تو سرد آہ بھر کر وہ کتاب کو بند کر کے رکھ دیا۔ اصحاب نے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے جد کے فضائل والی چیز ہے، آپ یہ سرد آہ بھر کے کیوں رکھتی ہے اس کتاب کو؟ کہا کہ میں ان کی عبادت کا باب پڑھ رہا تھا، کہاں علی ابن ابی طالب کی عبادت کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرے جو علی کی ایسی عبادت کرے، علی کی ایسی عبادت کرے۔ تو سوچئے کہ کیسا زمانہ منقلب ہو گیا تھا، تعلیمات سے انحراف کرتے رہے، باتوں سے ہٹاتے رہے۔ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ علی کی شہادت نہیں ہوئی، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دیا جائے فاطمہ علی کی زوجہ نہیں ہے، اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دیا جائے حسن حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ جب حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں تو حسین کی شہادت نہیں ہوئی، یہ مجلس بیکار، یہ ماتم بیکار، یہ بکا بیکار، یہ ساری باتیں جتنے بھی عزاداری کے ہیں سارے کے سارے بیکار۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ حسن حسین ہے ہی نہیں، عزاداری نہیں ہے، جب آپ سے کہا جائے کہ علی اللہ ہے، جب علی اللہ ہے اللہ کو شہادت نہیں ہوتی، علی اللہ ہے اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، ابو طالب علی کے باپ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حسن حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں، ایسی اگر دلیلیں، کیونکہ یہ ایک بڑی دوراندیش دیرینہ چھپی ہوئی سازش ہے۔ آج علی کو اللہ کہہ کے متعارف کروا رہا ہے، آنے والے دور میں یہ بچے کہیں گے علی اللہ ہے تو اللہ کو تو موت نہیں ہے، علی اللہ ہے تو اللہ کی تو زوجہ نہیں ہے، علی اللہ ہے تو اللہ کا تو کوئی باپ نہیں ہے، علی اللہ ہے تو اللہ کو تو کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا عزاداری بھی ختم ہو جائے گی، ماتم بھی ختم ہو جائے گا، 19 20 21 کے رمضان کے سارے مجالس سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ فضیلت علی بن ابی طالب کی جو کعبے میں پیدا ہونے کی وحیدن فریدن ہے، وہ فضیلت بھی ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک ہی تیر سے ایسے نشانے لگاؤ کہ علی کو اللہ بنا دو، ظاہر میں فضیلت ہے، اور جو لوگ علی کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں ان کے پاس عقل اپنے آپ روشن باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ علی کی دوستی، علی کی محبت عقل کے چراغ کو روشن کرتی ہے، علی کی محبت عقل کے چراغ کو گل نہیں کرتی، بجھا نہیں دیتی۔ محبت لازم ہے، میں نے جیسے کہا اہل بیت سے محبت لازم ہے، دین محبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، اور علی کی محبت ہم شیعان اہل بیت کی ابتدائی بنیادی پہچان ہے۔ جب پہچان ہے تو ان کی محبت کیا سہارا دیتی ہے؟ عقل کو روشن کرتی ہے۔ ما من مومن الا ولہ فراسہ ینظر بنور اللہ علی قدر ایمانی، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اپنے ایمان کے درجے کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان کا درجہ علی کی وابستگی کے بعد اتنا کم تر ہو گیا کہ ہم علی کو اللہ بولے، علی کو رب العالمین بولے، علی کو خالق بولے، پھر اس کے بعد سورے بدلنے لگ جائیں کہ قل هو اللہ احد علی الصمد؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ علی کیسے ہیں؟ علی کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ علی کا دیدار ممکن ہے، اللہ کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ آپ علی کے دیدار کر رہے ہیں تو یہ اللہ کیسے ہوئے؟ اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ علی کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ یہ بات اور ہے کہ خشک روٹی کھاتے تھے۔ علی لباس پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے؟ کیا اللہ کو کوئی لباس کی ضرورت ہے؟ علی آنکھوں سے دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے تھے؟ یا اللہ کو آنکھ کی احتیاج ہے؟ علی کان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ کیا اللہ کو کوئی کان ہے؟ وہ تو مدرک ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے۔ اس لیے کہ ابتدائی عقیدے کو آپ یاد رکھیں گے، ہر منزل پہ آپ کو جوابات خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ کوئی مکان نہیں ہے، علی کا مکان تھا۔ ہم آج کعبے کی تعظیم دوہری کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو اللہ کا مکان، اللہ کا وہ مکان بھی ہے، دوسری علی کی جائے ولادت بھی ہے، ہم دوہری طور پر تعظیم کرتی ہے، تو ہر چیز کی نفی ہوتے چلے جائے گی۔ اب سوچو کہ یہ سازش کہاں سے رچی گئی؟ اس لیے کہ ہم اگر دین میں داخل ہوئیں گے، اللہ کے احکامات، رسول و آل رسول کے
روایات کے ذریعے سے تو ہمارا ایمان مستحکم ہوگا۔ اگر ہم دین افراد کے ذریعے سے داخل ہوں گے تو یہ افراد ہم کو اپنے دین سے بڑی آسانی کے ساتھ خارج بھی کر دیں گے۔ آج ایمان سے بتائیے ہمارے مذہب کے اکثر نوجوانوں کی جو بنیاد ہے دین میں داخل ہونے کی، کیونکہ ہم نے مجلس کو مدرسہ تصور کیا۔ بخدا امام حسین کی مجلس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے بہتر کوئی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے اگر اسکول میں نہیں پڑھتے، استاد برابر نہیں پڑھاتا، 3 مہینے میں بچہ اپنا پرفارمنس بتا سکتا ہے۔ اگر غریب بھی ہے، اس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے تو دروازے پہ لکھ کر کہتا ہے میں نے A سیکھا، B سیکھا، C سیکھا۔ تو اسی طرح 2 مہینے 8 دن جتنی عمر ہے آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں، کیا سیکھے؟ اس کے بعد قوم کا عمل دیکھتے چلے جائیے کہ کیسے ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اگر بچہ آپ کا سیکھے نہیں تو استاد کو بدل دیتے۔ بخدا مدرسہ خراب نہیں ہے، استاد خراب ہے۔ وہ میں رہوں، میرے باپ رہے، میرے دوست رہے، میرے چچا رہے، آپ استاد کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو استاد غلط سبق پڑھا رہا ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کی آپ سے انکار مت کرو، مجالس سے نفرت مت کرو۔ بے بخدا مجالس ایک اضافی رحمت ہے، وسیلہ ہے قرآن کے علاوہ ہم کو بخشائش کروانے کے لیے۔ آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے جتنا شعور دنیاوی تعلیم کا ہے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ میں آپ کی خبر میں کام نہیں آؤں گا، کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ یہ مالکیوں کا عقیدہ ہے کہ امام مالک ہر ایک کی خبر میں آ کے اسے بخشوا دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے مولا فرماتے ہیں تمہارے قبور تمہارے اعمال کا صندوق ہے، تمہارے قبور تمہارے اعمال کا صندوق ہے، جو اس میں رکھیں گے وہی پائیں گے۔ برزخ میں کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی۔ شفاعت کی منزل روز قیامت ہے، روز قیامت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیے جب یہ باتیں ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کی اکثریت قوم کی قرآن سے داخل ہوئی یا رسول کے تعلیمات، علی کے تعلیمات سے داخل ہوئی نہیں، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ اکثریت یا شعراء کے اشعار سے داخل ہوئی یا ذاکرین کے خطاب سے داخل ہوئی۔ اگر یہ خطاب یہ اشعار مطابق خدا رسول ائمہ ہے تو لائق 27 ہاتھ چومنے کے قابل ہے۔ اگر اس کے مخالفت میں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ ناقابل معافی گناہ ہے کسی کو دین سے منحرف کرنا، دین کے نام پر علی کسی تعلیمات سے منحرف کرنا علی کے نام پر۔ کہاں بتلا دیجئے آپ کہ یہ نصیری ہم کس کی بات کو شریعت سمجھتے ہیں؟ دوسرا نکتہ، ہم کس کی بات کو شریعت سمجھتے ہیں؟ امام کی بات کو دین سمجھتے ہیں، امام کی بات کو شریعت سمجھتے ہیں، امام کی بات کو ہم عقیدہ سمجھتے ہیں، امام کی بات کو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں، امام کے ہر عمل کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ نصیری کیا ہمارا امام تھا؟ نصیری کا امام کا کوئی مصاحب تھا؟ یہ نصیری کی مثال دے رہے ہیں۔ کیا نصیری حجت خدا تھا؟ کیا نصیری رسول وقت تھا؟ کیا نصیری امام وقت تھا؟ اب بات بتلائیے کہ کیا ہے؟ غلطی کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نصیری کب کی خلقت ہے؟ اس سے بہت پہلے عبداللہ ابن سبا جو شیعوں کی بنیاد بتلائی جاتی ہے، جھوٹ کہی گئی، یہ 170ویں ہجری تھی۔ عبداللہ ابن سبا پر یہ کتابیں اس نے 2 لکھے تھے، ایک کتاب لکھی تھی اس نے الجمل، دوسری کتاب لکھی تھی عائشہ و میسر عائشہ و علی، یہ 2 کتابیں لکھی تھی۔ ان کتابوں کو طبری نے اپنی کتاب کے اندر 310 ہجری میں داخل کرا۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ روایتوں کا چلتے رہا۔ 24 سے زیادہ معتبر ترین اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں عبداللہ ابن سبا کی داستان پیش کی گئی، سب کا ماخذ ہے طبری۔ طبری کیا کہتا ہے کہ ایک شخص تھا سیف ابن عمر تمیمی خاندان کا تھا، ابن تمیمیہ کا، کہ یہ شخص نے یہ کتابیں لکھی، یہ روایت بیان کی کہ عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص تھا۔ بڑی غور سے آپ سنیے، وقت ہو رہا ہے اس لیے میں اپنی سپیڈ کو بڑھا رہا ہوں، لہذا متوجہ ہو کے سماعت فرمائیے، اپنے وقت میں مجھے ختم کرنا ہے کہ یہ جو شخص تھا، یہ شخص نے کتابیں لکھی، وہاں پر الوہیت کا، وہاں پر شیعہ نے اہل بیت کے الوہیت کے قائل ہونے کا نظام بنایا۔ چونکہ جب کتاب مذہب بننے لگے، مذہب کے بنانے والے سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کے علماء تھے، ان لوگ جب کہ جانتے تھے کہ مذہب کی
کی بنیاد پڑی یا اصول پر یا فروع پر یا ان کے عقائد پر، یہ تینوں چیزوں سے مغایر ہے۔ ہمارے کسی عالم نے نصیری کو یا مفوضہ کو یا غالی کو مسلمان بھی نہیں جانا، سب لکھتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان سے معاملات جائز نہیں ہیں، ان سے بیٹی دینا جائز نہیں ہے، ان کی بچی کرنا جائز نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ ہمارے اصول کے مغایر ہے۔ چونکہ علی کو اللہ کہا لہٰذا بدنام کرنے کے لیے شیعوں کا فرقہ بتایا، بخدا یہ شیعوں کا فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک فرضی داستان ہے، عبداللہ ابن سبا کی فرضی داستان۔ دیکھیے کہ کیسے احادیث جعل کیے گئے، 1300 صدی گزر کر 14ویں صدی ہجری میں یہ راز فاش ہوا۔ ہمارے علماء میں ایک عالم دین جو بڑے جلیل القدر عالم دین تھے، علامہ سید مرتضیٰ عسکری، جن کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا، گفتگو کیے تو 1.5 گھنٹے کی ٹیپ بھی مجھے انہیں نے عطا کی تھی۔ اب وہ جو بزرگ عالم دین تھے، دیکھیے کہ ہر کسی شخص کو علامہ نہیں کہتے ہیں، ایسے عالم کو علامہ کہتے ہیں جو دین کی ایسی خدمت کرے کہ جامعۃ الازہر کے جو شیخ الجامعہ ہے، وہاں کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس کتاب میں عبداللہ ابن سبا کی فرضی داستان جب انہوں نے پڑھی تو ان کے نام پر 16 صفحے کا خط لکھا کہ تاریخ میں آج تک میں نے اس سے جامع ترین مدلل دلائل کے ساتھ ثابت کی ہوئی کتاب نہیں دیکھی۔ بے ساختہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود میرے استاد محمد امین جو اس اساتذہ میں سے ہیں جامعۃ الازہر کے، اتنی تعصبیت سے کام لیا اہل شیعت کے علماء کے متعلق، ائمہ کے متعلق، کہ آج ہم کو یہ راز فاش ہوا کہ ہم نے یہ عصبیت کی عینک رکھنے کی وجہ سے اللہ کی معرفت سے کتنے محروم ہو گئے۔ اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو الزامات شیعوں پہ لگائے ہیں کہ یہ الوہیت کے قائل ہیں، یہ سبائی مسلک بتائے۔ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والوں میں سے ایک جو اس کی شاخ نکلی وہ نصیریت پر پہنچی، ایسے اور 6 شاخیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ امام ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ حلولیت کے قائل ہے، یہ تناسخیت کے قائل ہے، یعنی اللہ حلول نہیں کرتا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی چیز مل نہیں سکتی، اللہ کسی میں نہیں مل سکتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی کی ذات میں اللہ کا جز ملا ہوا ہے۔ اب یہیں پر آج کل جو لوگ علی کو اللہ ممبر سے شیعہ ہو کے کہہ رہے ہو، یہی کہہ رہے ہیں کہ علی جب چھپ جائے مخفی ہے تو وہ اللہ ہے، ظاہر ہو جائے تو وہ علی ہے۔ تو یہ حلولیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ بنیادی طور پر امام نے کہا اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ کی روح علی کی روح میں گھل مل گئی ایسے کہ تمیز ممکن نہیں۔ یہ تناسخیت ہے، یہ تناسخ، یہ دہریت ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں کہتے ہیں کہ احسان ہے بہت بڑا کہ آج ہمارے دماغ درست ہو گئے کہ انہوں نے کیسی کتاب لکھی، 2 جلدوں میں کتاب لکھی، ایک کتاب 740 صفحے کی ہے، ایک کتاب 430 صفحے کی ہے، خالی ایک عبداللہ ابن سبا کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی 1200 صفحے سے زیادہ مشتمل ہے۔ تو سوچیں کہ کتنی گہری، لمبی، دقیق تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تب کہیں چل کے پورے یقین کے ساتھ کتاب لکھی، دلائل کے ساتھ۔ تو جامعۃ الازہر کا شیخ الجامعہ نے کہا، جن کا نام ہے عبداللہ مغنی داؤد، ان کا نام ہے عبداللہ مغنی داؤد، انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ نے احسان کیا اور آپ جیسے قلم کے شجاع بہادر لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کا خیال کیے بغیر حق کو اس بے باکانہ انداز سے پیش کرے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر جو بات قابل غور ہے، انہوں نے کئی داستانیں پیش کر دی اس کے اندر کہ سبائی ایک طبقہ ہے، جو لوگ ہیں، کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ اس کے سحاب بادل، آسمان، یہ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی بجلی کڑکتی ہے تو یہ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے علی آسمانوں میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کڑک ہے، جو گرج ہے، یہ علی کی آواز ہے یا ان کے تازیانی کی آواز ہے؟ اب چلیے، اب علی والے ہیں، حیدرآباد کی سرزمین علی والوں سے مالا مال ہے، بے شک خدا اور آباد رکھے، لیکن بے وقوف لوگوں سے نہیں ہے،
جاہلوں سے نہیں ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے جو بھی باہر کا آتا یہاں خالی کچھ بھی بول دو علی کے نام پہ، نہیں، ہرگز نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ یہ نوجوان یہ پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اردو لٹریچر پڑھ رہے ہیں، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا دماغ بدل جائے، نہیں بدل سکتا ان کا دماغ، ہرگز نہیں بدل سکتا۔ آج کا نوجوان زیادہ عالم ہے، زیادہ عالم ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر، کس نے کیا؟ سیف ابن عمر نے۔ سیف ابن عمر کی تحقیق کی نہیں گئی، دستور یہ تھا علماء امامیہ کا، ہر وہ چیز جو فقہ کے علاوہ اہل سنت سے بیان کی گئی، وہ خواہ تاریخ کی ہو یا حدیث کی ہو، روایت کی ہو، اگر ملتی جھولتی کوئی ایک راوی تک چلے جاتے جس کو یہ معتبر سمجھتے، اپنی کتابوں میں بھی نقل کرنے لگ جاتے۔ 5 یا 6 شیعہ علماءوں کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ سوائی تھے، علی کو اللہ مانتے تھے، یہ کیسے مانتے تھے علی کو اللہ؟ علی کو خالق مانتے تھے، علی کو رب مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے تناسخیت، کہ یعنی علی کی روح، اللہ کی روح علی کی روح میں حل کر گئی، کہ اب تمیز ہی نہیں ہوتی علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے آئی، کہاں سے آئے؟ دیکھیے اب آپ غور کرتے رہیے، اس کے اندر میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی، آپ خود نتیجہ نکال لیں گے۔ رسول اللہ کی ولادت 1 عام الفیل، مولا متقیان کی ولادت 30 عام الفیل، امام حسن کی ولادت 3 ہجری، امام حسین کی ولادت 4 ہجری، سلسلہ چلا، امام ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی تک آیا۔ امام شافعی کی جو وفات ہے، ولادت ہے 150 ہجری، امام شافعی کی جو ولادت ہے، ان کی پیدائش ہے 150 ہجری، 150 امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کی تاریخ ہے، شافعی کے پیدائش کی تاریخ ہے، امام جعفر صادق کی شہادت کی تاریخ 148 ہے، امام رضا کی ولادت کی تاریخ 148 ہے۔ 150 میں پیدا ہونے والا شخص یہ کہہ رہا ہے رسول نے یہ بات نہیں کہی، رسول نے یہ بات نہیں کہی، علی نے خود یہ بات نہیں کہی، امام حسن نے یہ بات نہیں کہی، امام حسین نے یہ بات نہیں کہی، امام علی بن الحسین زین العابدین نے یہ بات نہیں کہی، امام محمد باقر نے یہ بات نہیں کہی، امام جعفر صادق نے بات نہیں کہی، بلکہ امام شافعی اہل سنت کے ائمہ میں سے ایک امام ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ شافعی پوری زندگی سوچتا رہا کہ علی رب ہے یا رب علی ہے، لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ ہم نے گلے لگا لیا ایک فضیلت سمجھ کر علی کو علی رب ہے یا رب علی ہے۔ یہ عقیدہ امام شافعی کے ماننے والوں کا نہیں بنا، لیکن علی ابن ابی طالب کے، امام جعفر صادق کے، امام محمد باقر کے، رسول اکرم کے، امام حسین کے، امام علی کے ماننے والوں کا کیسے بن گیا؟ یہ روایت امام شافعی سے آئی یا امام صادق سے آئی یا امام رضا سے آئی؟ کس سے آئی؟ آپ بتائیے، آپ امام کس کو مانتے ہیں اور بات کس کی لے رہے ہیں؟ علی کے نام پہ۔ تو علی کے نام پر گمراہی پھیلانا آسان تھا۔ یہ امویوں کی ویسی سیرت تھی جیسے یہودیوں کی سیرت ہے۔ تو علی کا چاہنے والا تو ہوش مند ہوتا ہے۔ ما من مومن الا ولہ فراسہ ینظر بنور اللہ علی قدر ایمانی۔ جو علی سے متمسک ہو جائے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، گمراہوں کے نور سے نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد آپ دیکھیے کہ یہ کیسی گمراہی آ گئی۔ آج وقت ہے جب گمراہی کا پورے اعلان انتہائی شد و مت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، علی بن ابی طالب کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، امام حسین کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ میں سارے توجیحات آپ کو صبر و تحمل سے سننے کی تلقین کے ساتھ بخدا بتا رہا ہوں۔ جو علی کا دشمن ہے اس کے لیے جہنم واجب ہے، جہنم واجب ہے۔ علی کی دوستی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ توڑ مروڑ کے کوئی بھی چیز کہہ دیتے کہ یہ علی کا دشمن ہے، علی کے فضائل کا منکر ہے۔ ہم خود کہتے ہیں لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، جب تک نہیں پڑھتے ممبر سے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پیش نظر ہمارے 3 آیتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی ممبر پہ جاتا 3 آیتیں اس سے محصور کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک آیت یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو نہج کے اندر اللہ کے رسول کو اللہ نے وارن کرتے ہوئے آیت دیا، اسی طریقے سے آیت ملتی ہے
نے مطابق نزول قرآن بیان نہیں کیا، مطابق نزول قرآن بیان نہیں کیا، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ یہ 3 آیتیں گھیری ہوئی ہوتی ہیں۔ ممبر پہ جاتا مومن اگر قرآن کے مخالفت میں بات کرے، یا کافر اترتا، یا فاسق اترتا، یا ظالم اترتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ 3 آیتیں آپ کو گھیری ہوئی ہیں۔ حق بیان کرنا ہی ہے یہاں پر۔ علی کے چاہنے والوں کی تعریف یہ ہے، علی یعنی وہ گروہ جو علی کی اتباع کرتا ہے، علی کی تائید کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، علی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اگر شیعہ ہے تو حق کہنا ہی ہے، اس لیے کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، ایسا کوئی شخص تاریخ میں 3 نام ہے، عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن وحب، عبداللہ ابن ذہب، پھر ایک عبداللہ ابن سبا بعد میں پیدا کیا گیا۔ ہر ایک سے مختلف قسم کے روایتیں منسوب کر کر شیعوں کی تاریخ میں ڈال دیا گیا، اور شیعہ بڑے خوش ہوئے کہ علی کو اللہ ماننے والے لوگ ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیے نصیریوں کے جو طبقے ہیں وہ تو آخر میں جا کر یہاں تک کہ اس کا خلا خما کر دیے۔ امام جعفر صادق کو بھی کہا کہ ان کے جسم میں اللہ کی روح ہے، حلول کری ہوئی، یہ اللہ ہے۔ خود اپنے آپ کو کہا کہ ہم اس کے نائب ہیں، کبھی کہا کہ نہیں میں خود خدا ہوں، کبھی کچھ کسی نے کہا، کبھی کسی نے یہ کہا کہ